أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لهم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، کلما جب بھی رزقوا، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا ان باغات سے، من ثمرہ کوئی بھائی، رزق بطور رزق، قالوا وہ کہیں گے ہذا یہ الذی وہ ہے، رزقنا جو ہم دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ اور وہ دیے جائیں گے وہاں متشابہہ ملتے جلتے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں ہیں، مطہرہ پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ بشیر خوشخبری دی دیئے، بشیر کا لفظ باشارہ انسانی چمڑے کو کہتے ہیں، بشارت کو بشارت اس لیے کہتے ہیں کہ انسانی سکن، انسانی چمڑے پر اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ انسان کبھی مسکرا پڑتا ہے، کبھی رو پڑتا ہے، چہرے پر اثر انداز ہوتی ہے یہ خبر، اس کو بشارت کہتے ہیں۔ الذین آمنوا، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، نیک عمل ایمان کے اندر داخل ہے، اس کا علیحدہ تذکرہ، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، ایک چیز کو عام ذکر کرنے کے بعد خاص ذکر کرنا۔ جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جی عمل صالح ایمان سے جدا ہے، اسی لیے تو اللہ نے اس کو عطف ڈال کے ذکر کیا، اور عطف جو ہے وہ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، غیر ہوتا ہے، ان کی یہ بات درست اس لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اکثر یہ اسلوب اختیار کیا، سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ عمل کے اندر داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر داخل ہے تو پھر اس کو عطف ڈال کے علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ تخصیص کی بنیاد، اہمیت کے پیش نظر، یہ اہمیت کے پیش نظر ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ ایمان عمل کے اندر داخل ہے۔ یہی مرجیہ کا عقیدہ ہے، مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے، اہل سنہ یہ کہتے ہیں ایمان تین چیزوں کا نام ہے، اعتقاد اور اقرار باللسان اور عمل بالجوارح، یہ بالارکان، تین چیزیں ایمان ہیں۔ خوشخبری دے دیجیے ہم لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ نیچے سے نہریں چلنے کا مطلب ہے درختوں کے جڑوں کے پاس سے نہر، اور نیچے سے نہر چلنے کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ آپ کا محل ہے اور اس کے نیچے سے نہر گزر رہی ہے، مطلب نیچے سے نہر ایسے نہر کے کنارے کے اوپر آپ کا محل ہے۔ اور پھر نہر کی جو صفات اہل علم نے بیان کی، یہ انشاءاللہ باقی صورتوں کے اندر اس پر بات کریں گے۔ اس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرہ، جب بھی وہ اس سے رزق دیے جائیں گے کسی پھل کی صورت میں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے ہم اس سے پہلے دیے گئے۔ من قبل سے مراد دنیا ہے یا جنت؟ دو اقوال ہیں۔ ایک مفسرین کہتے ہیں کہ جب ان کو جنت میں پھل ملیں گے تو وہ دیکھ کر کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا ہے، یعنی دنیا میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جنت میں ایک دفعہ جب پھل دیا جائے گا، وہی پھل جب دوبارہ دیا جائے گا، وہ کہیں گے یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کھایا ہے، لیکن جب وہ پکڑیں گے تو اس کا ذائقہ، اس کی لذت وہ پہلے سے بڑھ کر ہوگی ہر دفعہ۔ سبحان اللہ، یہ والا معنی زیادہ قوی ہے، کیونکہ
ایک تو دنیا کے پھل جنت کے پھلوں کے ساتھ صرف نام میں مشابہت رکھتے ہیں، کیلا، سیب، انگور، انار، ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے، کھجور، نام ایک جیسے، لیکن شکل و صورت اور کیفیت اس کے اندر ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جنت میں پہلے کھائیں گے تو کہیں گے نا کہ یہ ہم نے پہلے کھایا۔ دنیا والی بات بعید ہے، دوسرا قول زیادہ قوی ہے، اور اس میں زیادہ غالب معنی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ فصاحت و بلاغت ہے کہ جب بھی جنت میں پھل ملے گا وہ کہیں گے ابھی تو ملا ہے، جب وہ کھائیں گے تو ذائقہ ہر دفعہ پہلے سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کا پھل لیتے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ بنتا ہے، وہ درست نہیں، جنت والا زیادہ راجح ہے۔ هذا الذي رزقنا من قبل، ہم اس سے پہلے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ملتے جلتے پھل اس میں دیے جائیں گے، شکلیں ایک جیسی ہوں گی، ذائقوں میں فرق آتا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی۔ ازواج، زوج کا لفظ ساتھی کے لیے بولا جاتا ہے، جو عورت پر بھی بولا جاتا ہے اور مرد پر بھی بولا جاتا ہے۔ سوال اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے مرد دے گا، یعنی کہ وہ عورتیں جو دنیا میں بغیر شادی کے فوت ہو گئی، یا وہ عورتیں جو دنیا کے اندر کافروں کی بیویاں رہیں یا ان کے خامن مرتد ہو گئے اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو ایسی جو عورتیں ہیں یہ مومنوں کو ملیں گی، کیونکہ کتنے ہی مرد ایسے ہیں جو بغیر شادی کے فوت ہوئے، اور کتنے ہی مرد ایسے ہوں گے جن کی بیویاں کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے جوڑے بنائے گا۔ ہمیں اتنی فکر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ٹینشن لے کر بیٹھ جائیں کہ جی ان کو کیا ملے گا، بھائی جس نے دینا ہے اس کو پتہ اس نے کیا دینا ہے۔ تو مردوں کے لیے پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملی تو ہمیں وہ پرانے بندے ملے، تو بھائی بات یہ ہے کہ بندے پرانے نہیں ہیں، جنت میں جب جائیں گے تو وہ انشاءاللہ العزیز وہ آپ عورتیں بھی جب جنت کے اندر ہوں گی تو وہ جنت کی حوروں سے بڑھ کر ہوں گی ہر اعتبار سے۔ تو مرد جو ہے جس کو جنت ملی ہے وہ بھی انشاءاللہ قابل رشک ہوگا جنت کے اندر، وہ دنیا والا مرد نہیں ہوگا کہ جس میں 100 خرابیاں ہوتی ہیں، 100 تکلیفیں اس کے ہاتھوں سے آپ کو ملتی ہیں، یہ مرد نہیں ہوگا۔ جب وہ جنت میں جائے گا وہ بدلا ہوا ہوگا، وہ اور ہوگا۔ تو بہرحال ازواج، زوج کا معنی ساتھی، ان کے لیے اس میں ساتھی ہوں گے، وہ مرد ہے کہ عورت ہے، لیکن یہاں پر اگلی صفات یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر عورتیں مراد ہیں۔ یہ بات میں نے ضمناً ذکر کر دی، لیکن اصل یہاں پر ازواج سے مراد عورتیں ہی ہیں، کیونکہ آگے مطہرۃ صفت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ مؤنث ہے، کیونکہ ازواج جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی جو صفت ہوتی ہے وہ واحد مؤنث سے آ جاتی ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، اشکال یہ ہے کہ مردوں کو اگر آپ کہیں گے کہ مرد بھی پاک ہوتے ہیں تو یہ معنی کر تو آپ سکتے ہیں کہ وہ پورے اخلاق سے پاک ہوں گے، لیکن عام طور پر مطہرۃ ان کا جو معنی تفاسیر کی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے حیض سے پاک، نفاس سے پاک، اور جتنی قسم کی رطوبتیں بدن سے نکلتی ہیں اس سے پاک، اور پھر مزید طہارت، ہر قسم کی طہارت۔ دیکھو دنیا کی اچھی سے اچھی عورت بھی اگر ہو، ہر اعتبار سے اچھی ہو، وہ منہ بند کرے گی جتنی تک رکھے گی، اس کے بعد فطری طور پر مرد ہے کہ عورت ہے، منہ سے ایک بو پیدا ہوتی ہے، آنکھیں بند کرے گی آنکھوں سے گرد نکلے گی، کانوں سے میل نکلتی ہے، ناک سے فضلہ اور رینٹ نکلتا ہے، منہ سے بلغم اور تھوک نکلتا ہے، اور جسم سے پسینہ نکلتا ہے جس سے اسمیل ہوتی ہے، بغلوں سے بو آتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہیں یہاں سے بھی بو پیدا ہو جاتی ہے، کئی جگہیں جہاں سے انسان جتنا بھی خوبصورت ہو، حتیٰ کہ انسان قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، جتنا بھی اچھا انسان اس کی ایسی بو ہوتی ہے کہ انسان اس سے تعفن محسوس کرتا ہے۔
بڑی محبت بھی ہے اس کے ساتھ، لیکن تعفن منہ سے آتی ہے. یہ دنیا ہے مطہرہ، وہاں پر جو آپ کو ملے گی وہ پاکیزہ ملے گی. کچھ نہیں ہوگا، نہ پسینہ، گندا پسینہ، نہ بو، نہ گڈ، نہ ریٹ، نہ بلغم، نہ میل، اور نہ کسی قسم کی علائش اور رطوبت، کچھ بھی نہیں. ظاہری ہر قسم کی طہارت، اور پھر خالی ظاہری طہارت نہیں، باطنی طہارت بھی، اخلاق کی عمدہ. دنیا کے اندر نہ شکری، نہ فرمانی، بات بات پہ چھوٹی سی مصیبت کو اتنا بڑا لے لینا کہ یہ کہنا کہ بس جب سے تیرے ساتھ رہتی ہوں کبھی خیر ملی نہیں، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تیرے سے کبھی خیر دیکھی نہیں. سالوں کی محبت کو لمحے کے اندر فنا کر دینا، یہ استعجال، عجلت عورت کے مزاج کے اندر ہے. مردوں میں بھی ہے یہ چیز، لیکن عورتوں میں بنسبت یہ زیادہ رکھی گئی، کیونکہ میرے نبی کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ہیں، اور میرے نبی مبالغہ کرنے والے نہیں تھے. اس لیے کسی بہن کو اس بات پہ غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ حقیقت ہے، یہ فطرت ہے عورت کی. مرد میں بھی لاکھوں کمزوریاں ہیں، لیکن عورت کی یہ کمزوریاں بیان ہوں. لیکن اللہ پھر ان کو ظاہراً بھی پاک کر دے گا اور باطناً بھی پاک کر دے گا. ان حوروں پر تفصیلی انشاءاللہ گفتگو ہم آگے کریں گے. ازواج مطہرہ، پاکیزہ عورتیں، وہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں جنت مل گئی، جنت بھی کیسی جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور ایسا پیارا منظر ہو، وہاں پر کھانے کو بھی ہر وقت چیز ملے، تو پھر انسان چاہتا ہے کہ یہاں پر کوئی دوست بھی ہونا چاہیے جس کے ساتھ انسان تفریح کرے. اور بیویاں بھی مل گئی، اور بیویاں بھی پاکیزہ. اب باغات بھی مل گئے، نہریں بھی مل گئی، محلات بھی مل گئے، رزق بھی وافر مل گیا، بیویاں بھی مل گئی. پھر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں یہ جوانی زوال کی طرف ڈھلنے نہ لگے، کہیں یہ میرا خواب ہی نہ ہو. اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہے. نہ جوانی ڈھلے گی، نہ حسن مات پڑے گا، نہ ہی اس میں فنا ہے. بقا ہی بقا، خوشی ہی خوشی، نعمتیں ہی نعمتیں، لذتیں ہی لذتیں، مزے ہی مزے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن چونکہ مثانی ہے، مثانی جو دو دو چیزوں کے تذکرے لے کر چلے. پیچھے جہنمیوں کا ذکر کیا، ان کی سزا کا ذکر کیا، اب جنتیوں کا ذکر کر کے ان کے انعام کا ذکر کیا کہ تم اپنے آپ کو خود فیصلہ کر لو کہ تم نے خود کو کس گروہ میں داخل کرنا ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک